الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ آواز بہت زیادہ گونج نہیں رہی؟ نہیں گونج رہی؟ صحیح ہے، چلیں پھر صحیح ہے سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش، جو کراچی میں بڑی زور و شور کے ساتھ برس رہی ہے، اور ابھی نماز کے لیے آنے لگے تو اتنی زبردست ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ انسان کھلی آنکھوں ایک چیز دیکھ رہا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کافر لوگ ہیں، کافر جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں مگر ایسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، جیسے کہ لبرل مسلمان، میں جس کے پیچھے پڑھتا ہوں تو ہاتھ دھو کے پڑھتا ہوں. عاملوں کے پیچھے پڑھا تھا تو ان کو گھر تک پہنچا کے آیا تھا. پھر بعض لوگوں کے پیچھے پڑھا تو وہ آخر تک چیلنج کر کے فائلیں لپیٹ کے رکھ دیں کہ بھئی یہ آخری میرا بیان ہے، یہ چیلنج ہے. تو اس کے بعد اب جو بھی بات ہوگی تو پہلے یعنی آمنے سامنے ہوگی بس. تو اتنی بڑی بات کر دی، اب کیا رہ گیا کرنے کے لیے؟ آمنے سامنے ہوگی، ریکارڈنگ ہم بھی کریں گے، بس اتنی سی بات ہے. اب نہیں چھیڑ رہا دوبارہ اس موضوع کو. تو اسی طرح یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو بھی انشاءاللہ گھر تک پہنچا کے آئیں گے، کیونکہ اسلام کو آج کل نقصان کافر اتنا نہیں پہنچا رہا جتنا یہ لبرل لوگ پہنچا رہے ہیں. ان کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو چکے ہوتے ہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، پتھر دل. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کو ماننے والے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتے. یہ تو ان کا تو مقصد ہی زندگی کا لطف اندوزی ہے. یہ بارش میں ہم سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کپڑوں کی قید بھی نہیں ہے. بھائی ہم تو بارش میں نہائیں گے تو کپڑے ضروری ہیں نا. ان لوگوں کے لیے بارش میں نہانے کے لیے کپڑے ضروری نہیں ہیں، تو یہ تو زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت انگور کو انگور کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں، یا نچوڑ کے اس کا جوس پی لیا، لیکن یہ انگور کو کئی طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یا اس کو شراب بنا کے بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو زیادہ مزے کس کے ہوئے؟ بولے نا بھائی، لبرل لوگوں کے ہوئے نا. فواد چودھری ٹائپ کے جو لبرل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ اتنی پیتے ہوں گے شراب، لیکن اتنا برا بھی نہیں سمجھتے. اگر کوئی پی لے تو کیا جا رہا ہے اس میں، اتنی پیے کہ بہکے نہیں.
وہ شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں گدے سے نہیں. کیا پیاری اردو زبان، کیا خوبصورت زبان ہے یار. اس کی شاعری میں کیسی جان ہے. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں گدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت پینے سے انسان بہکتا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور پھر ان میں جو زیادہ لبرلزم میں گئے ہوئے ہیں، زیادہ ترقی یافتہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بہک بھی گیا تو کیا ہے. جس بیچارے نے کبھی شراب نہ پی ہو وہ تو ذرا سی پی کے بہک جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ وہ تو تمباکو زبان پہ رکھ کے بہک جائے گا. شعر دوبارہ سن لیں، اس کا اس موقع پر کوئی مطلب نہیں بنتا لیکن مزیدار شعر ہے. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے، بولیں بھائی، میں کدا شراب خانے کو کہتے ہیں نا، میں شراب کو، میں کدا جہاں شراب پی جاتی. تو شرابیوں کے بھی نا اپنے نخرے ہوتے ہیں. انہوں نے اس بری چیز پہ اتنی اچھے لیبل لگائے ہوئے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ، جو تھوڑی سی پی کے بہکتا ہے اس کا مطلب وہ شراب کا عادی نہیں ہے، وہ نیک آدمی ہوا نا. اور جو ذرا سی پی کے بہک جائے اس کا مطلب باپ دادا شراب پیتے آئے ہیں اس کے. تو یہ تو اور برا ہو گیا. لیکن وہی بات ہے، لفاظی کا دور ہے یار. میرے آواز مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لوگوں کو کہاں سمجھ میں آئے گی؟ ہے اتنی گونج رہی ہے آواز. تو جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو برا آدمی ہے، سوری اچھا آدمی ہے، کہ اس کا مطلب ہے وہ پینے کا عادی نہیں ہے. لیکن آج کا دور ہے نا لفاظی کا، کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی کر کے پیش کر دو. تو شاعر نے یہی کام کیا ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو اہل ظرف ہی نہیں ہے، اس میں تو ظرف ہی نہیں ہے، تو برداشت ہی نہیں ہے اس میں، تو اس کو میں گدے سے نکال دو. ایسے نیچ گھٹیا لوگوں کا ہمارے میں گدھے میں کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہی ہیروئنچی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ شعر. ہیروئنچی جو خاندانی قسم کے ہیروئنچی ہوتے ہیں نا، تو وہ اگر ہیروئن پہ یہ لگا دیں کہ جو ذرا سا سٹا لگا کے بہک گیا اسے پائپ کے منہ سے نکال دو. برساتی نالا ہوتا ہے نا، پائپ جس میں ہیروئنچی بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. تو خیر یہ تو ایک درمیان میں چٹکلے ہمارے آتے ہی رہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لبرل لوگ ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو حلال اور حرام کا فرق بھی نہیں کرتے نا. ان کے لیے خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے، حلال اور حرام کا فرق وہ نہیں رکھتے. لیکن قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. انہیں دنیا کی ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کی جو دن اور رات نعمتیں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. بارش جب برستی ہے تو کیسی اللہ کی رحمت کہ اللہ انسانوں کو زندہ رکھنے کا انتظام کر رہا ہے. یہ بارش کا جو برسنا ہے نا، یہ جو لبرل لوگ ہیں یا کافر لوگ ہیں تو ہر چیز کو اتفاقی کہتے رہتے ہیں نا، اتفاقی 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 ہے، نیچرل ہے نیچرل ہے. ارے بھائی کیا نیچر نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ نیچر میں اتنی عقل ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے اور وہ اسی حساب سے ہوتی چلی جا رہی ہے. نیچر تو ایک فرضی چیز ہے، نیچر تو خود کریٹڈ ہے، وہ کیسے کریٹر ہو سکتی ہے بھائی؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ آدمی بائی بورن ایسا ہے، پیدائشی ایسا ہے. کیا مطلب؟ اسی فطرت پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو یہ بھی پیدا، اور اس کی جو فطرت ہے وہ بھی پیدا شدہ ہے. تو لیکن اتنی عقل نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے.
بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، جیسے ہمارے جو لبرل مسلمان ہیں نا، اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کو یہ والا ماننا قبول نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے اس قسم کے ماننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ اپنے ابا کو کہتے ہو ابا آپ میرے ابا ہیں، لیکن ابا کہتے ہیں بیٹا آئی ڈی کارڈ میں میرا نام ڈال لو ولدیت میں، آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. ابا کسی کام کا آپ کو کہتے ہیں، آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں ابا سے پیسے لینے کے لیے آپ آ جاتے ہیں. جب پیسے لینے کی باری آتی ہے تو ابا کہتے ہیں بیٹا بات تو میری کوئی مانتا نہیں ہے. تو آپ جواب میں کہتے ہیں ابا بہرحال ابا تو آپ ہی کو مانتا ہوں. تو ابا کہیں گے مجھے ایسے ابا ماننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جو تمہارے مفاد میں جا رہا ہو اور جب تمہارے مفاد پہ ضرورت پڑتی ہو تو میں ابا نہیں ہوں. تو آج کے جو مسلمان ہیں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، زیادہ، کیونکہ یہ لبرلزم پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہے، کیونکہ ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. پھر یہ مولویوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جاہل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ مولوی کی بات اگر لاجک کے مطابق ہوگی نا، بلکہ وہ کوئی سائنسی تحقیق بھی پیش کرے گا سائنسدانوں کے حوالوں کے ساتھ، اس کو بھی نہیں مانتے کیونکہ یہ مولوی نے کہہ دی بات. یہ تکبر ہے. ایک تو آپ نے علم کا جو معیار ہے نا وہی غلط ہے آپ کا. بعض لوگوں کی نظر میں انگلش آنا علم کا معیار ہے. اس کا مطلب جاپان میں تو سارے جاہل رہتے ہیں، فرانسیسی سارے جاہل ہوتے ہیں، ناروے کے لوگ سارے جاہل ہیں. یورپ میں تو انگلش اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہاں کے سائنٹسٹ بھی نہیں سمجھتے. بعض چیزیں فرانس میں ایجاد ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کا انگلش میں ترجمہ بعد میں ہوتا ہے. گوروں میں یعنی جو انگریز ہیں ان میں بعد میں آتی ہے وہ چیز. تو کیا وہ فرانس کے سائنسدان جاہل ہیں جن کو انگلش نہیں آتی؟ تو یہ ہمارے دماغوں پہ انگلش آنا بہت اچھی بات ہے، بین الاقوامی زبان ہے، جتنی زیادہ زبانیں آئیں اتنا اچھا ہے، اور ان میں انگلش تو سر فہرست ہے. لیکن یہ کوئی علم کا معیار نہیں ہے. ایک مسلط کر لی ایک چیز اپنے اوپر، لاجک کی بات اردو میں ہوگی، علم کی بات اردو میں ہوگی تو وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جیسے پنجابی میں ہو تو بھی قابل احترام. اگر کوئی آپ کو پنجابی میں حدیث سنائے تو کیا اس بیس پہ رد کریں گے کہ یہ کس میں سنا رہا ہے؟ بولنے پر اردو میں بولنے میں تو انگلش تھوڑی بلوا رہا ہوں. اس بیس پہ رد کریں گے کہ یہ پنجابی. نیوٹن کا قانون اگر کوئی سندھی میں سنائے ہے تو کیا وہ غلط ہوگا؟ بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. تو تکبر کی وجہ سے ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے دنیاوی اعتبار سے، سب نہیں زیادہ تر لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مذہبی لوگوں کو خاص طور پر علماء کو جاہل سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ان کو پتہ کیا ہے دنیا کا. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کی فیلڈ کا پتہ ہوگا؟ نہیں پتہ ہوتا نا. انجینئر کو میڈیکل سائنس کا نہیں. بول لینا اب تو بارش ہوئی ہے اتنی زبردست، انرجی آتی ہے بارش ہونے کے بعد. انجینئر کو ڈاکٹر کی فیلڈ کا نہیں پتہ ہوگا، ایک میتھمیٹکس کو میڈیکل سائنس کا نہیں پتہ ہوگا، ایک پنچر والے کو، بلکہ ڈاکٹر کو پنچر کا نہیں پتہ ہوگا. تو یہ بھی تو علم ہے نا، پنچر لگانا. علوم اور فنون وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر انجینئر کی بات کو اس بیس پہ رد نہیں کرے گا کہ اس کو میڈیکل سائنس کا کچھ بھی نہیں پتا. وہ کہے گا بھائی انجینئرنگ کی فیلڈ میں یہ ہم سے آگے ہے. ایک میکینک ڈاکٹر کی بات کو اس لیے مسترد نہیں کرے گا کہ اس کو تو گاڑیوں کا کچھ پتا ہے ہی نہیں، یہ تو ٹائر، اس کے تو انجن آئل یہ مجھ سے چینج کرواتا ہے، یہ کیا میرا علاج کرے گا. تو یاد رکھو اسی بیس پہ یونیورسٹی میں پڑھے لکھے پروفیسروں کا یا ڈاکٹروں کا یا انجینئروں کا کسی عالم یا مفتی کی بات پہ اس بیس پہ رد کرنا کہ ان کو تو ہمارے علم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ
کوئی لاجک بنتی ہے؟ بولو نا بھائی. ہاں کوئی مولانا صاحب آپ کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہو تو پھر آپ کا حق بنتا ہے, پھر یقیناً آپ کا حق بنتا ہے کہ یہاں کوئی مولانا صاحب بیٹھ کے آپ کو شوگر پہ کنٹرول کرنے کے طریقے بتا رہے ہو, اور وہ طریقے پہ ڈاکٹروں سے نہ سنے ہو, اپنی ریسرچ ہو ان کی, تو وہ کہیں گے نا بھائی یہ ریسرچ آپ اس کے اہل نہیں ہے, یا تو کسی ڈاکٹر کی بات نقل کر رہا ہو تو الگ بات ہے. تو یہ جو دنیا میں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے ہیں, یہ بالکل ایسے علماء کی بات کو رد کرتے ہیں, اور حالانکہ سیدھے راستے کا علم کس کے پاس ہوتا ہے بھائی؟ علماء کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ سیدھا راستہ اللہ نے صرف پیغمبروں کو بتایا ہے, اور پیغمبروں سے جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں سینہ بسینہ, وہ کون لوگ کہلاتے ہیں؟ وہ علماء کہلاتے ہیں. دل بنانا, دل کا سدھر جانا, یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو. ایک دل تو گوشت پوش کا دل ہوتا ہے, وہ تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ اس دل میں بلاکیج کیسے پیدا ہوتی ہے, لہسن کھانے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. خون پتلا ہونے کے ساتھ آپ بھی پتلے ہو جائیں گے بہت زیادہ. بعض لوگ اتنے لہسن, جب سے میرا بیان کیا نا یوٹیوب پہ لہسن کا, تو وہ اتنے لہسن پھانک رہے ہیں, فائدے کے بجائے ان کو نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ وہ لہسن میں ایسڈ ہوتا ہے. اب وہ آپ خود بھی پورے پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو کیا سیدھے راستے کا علم ہے, یہ جو دل ہے نا گوشت پوش کا, اس دل کے بارے میں تو آپ کو ڈاکٹر بتائے گا, لیکن وہ دل جس میں جذبات ہوتے ہیں, جس میں روحانیت ہوتی ہے, جس میں احساسات ہوتے ہیں, اس دل کے قبلے کو درست رکھنا اور وہ والا دل صحیح راستے پہ چلتا رہے, یہ راستہ میرے بھائی صرف کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے. یہ ڈاکٹروں کے پاس علم نہیں ہے, یہ انجینئروں کے پاس, سائنسدانوں کے پاس, میکینک کے پاس یہ علم نہیں ہے, یہ صرف پیغمبروں کے پاس ہے. اور اس علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی روحانی زندگی تباہ ہو چکی ہے. میڈیکل سائنس انسان کو روحانی اعتبار پہ کچھ نہیں مانتی. میڈیکل سائنس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری باڈی کن پارٹ سے مل کے بنی ہے, اور کون کون سا پارٹ کس کس طریقے سے ورک کرتا رہے گا, اور اس کے کو ورکنگ میں رکھنے کے لیے کیا کیا کھانا ضروری ہے. اس سے زیادہ آگے میڈیکل سائنس کا دائرہ کار نہیں ہے. ماں کے لیے آپ کے دل میں کیا جذبات ہونے چاہیے, یہ آپ کو میڈیکل سائنس بتائے گی؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ تو بول دو نہیں بتائے گی. بارش دیکھ کر اللہ کے لیے آپ کے دل میں کیا جذبات ہونے چاہیے, یہ کوئی میکینک بتائے گا آپ کو؟ یہ کوئی سائنسدان بتائے گا؟ یہ نیوٹن بتائے گا آپ کو؟ سائنسدان تو یہ بتا دیں گے بھائی سورج کی روشنی پڑتی ہے سمندر پہ, بھاپ بن کے پانی اڑتا ہے, اوپر جا کے ہوائیں اس کو دھکیل دی ہیں, جب وہ جمع ہو جاتا ہے بھاری ہو جاتا ہے, تو جہاں بھاری ہو وہاں برس جاتا ہے. بس اس کے بعد وہ کیا ہے, برس جاتا ہے, تو اس کے بعد گٹر بند, کراچی میں گٹر بھر کے بولو بھائی بہنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر سیاستدان آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, یہ جو گٹر ابل رہے ہیں یہ کس کی ذمہ داری. یعنی بارش کا پورا پروسیس جو ہے نا, اس میں قرآن جس طرف ہماری توجہ دلاتا ہے وہ تو کوئی بھی بیان نہیں کرتا. سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ سمندر سے پانی اس پروسیس کے تحت اوپر جاتا ہے. سورج جو ہے نا پکا رہا ہے اس پانی کو, جیسے چولہے میں ہم پانی گرم کرتے ہیں, پانی کو پکا کے اوپر لے جاتا ہے. اوپر جب لے جائے گا تو بھائی ٹیمپریچر کم ہوگا, ٹیمپریچر کم ہونے سے وہ جمع ہوتے رہیں گے بادل, پانی بھاری ہو جائے گا, اور بالآخر میں چونکہ سائنسدان نہیں ہوں تو میں دیسی اسٹائل میں بیان کروں گا نا, اپنی اصطلاحی زبان تھوڑی استعمال کروں گا. میں بجلی بننے کا طریقہ لوگوں کو بتا رہا تھا ایک دفعہ, یہاں بیان میں بھی میں نے بتایا کہ وہ ایک الیکٹران کو آگے پش کیا جاتا ہے نا, تو جب وہ ایک ایٹم آگے پش ہوتا ہے تو وہ اگلے والے کو آگے پش کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسے منفی چارج پیدا ہوتا چلا جاتا ہے, وہ آگے پازیٹیو چارج اس کو کھینچتا ہے. تو میں اس میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک الیکٹران کو جب آگے پش کیا جاتا ہے تو آگے اس
پیچھے اگلے والے الیکٹران پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے تب پڑھے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. ٹھیک ہے نا. تو اگلا کہتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں آگے جا رہا ہوں. آگے والے کو کہتا ہے تب پڑھے تو پاس کر ورنہ برداشت. تو ہم تو بھائی اسی اسٹائل میں سمجھائیں گے. تو مقصد یہ ہوتا ہے, بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ہوتا کیا ہے. تو ہاں, ہماری جو اپنی فیلڈ ہے جو ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اس میں ہمارا اسٹائل پھر یہ نہیں ہوتا. وہ اسٹائل پھر ڈاکٹروں کی انجینئروں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا, وہ اصطلاحات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورج سے ابھی دیکھو پھر ماشاءاللہ تیز بارش شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کو کراچی والوں کے حق میں رحمت بنا دے. بارش خوب یاد رکھے, اللہ کی رحمت ہے. یہ جو کراچی میں بارش کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آیا ہوا ہے. ابھی میں نے کراچی کے فضائل پر ایک بیان کیا, اس میں بعض لوگوں کے کمنٹس تھے کہ گٹر ابل رہے ہیں, کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. تو بھائی یہ بنا ہوا نہیں ہے, بنایا گیا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت ہے, بارش کی وجہ سے حکومت کی نااہلی بھی الحمدللہ سامنے آ رہی ہے. دیکھو پاکستان کا سب سے بڑا شہر, پاکستان کو سب سے زیادہ کھلانے پلانے والا شہر, اس شہر کا حال کیا کیا ہوا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں بارش سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصانات بارش نہ ہونے سے جو نقصانات ہو نا اس سے بہت کم ہوتے ہیں. بارش ہونے سے جو نقصانات ہیں, گٹر ابلیں گے, تھوڑی بہت بیماریاں پھیلیں گی, یہ کم ہے. لیکن جو نہ ہونے کا نقصان ہے وہ بہت خطرناک ہے. سمجھ رہے, زمین کی تہ میں پانی کم ہو جاتا ہے, درخت سوکھنا شروع کرتے ہیں, بہت خطرناک بیماریاں پھوٹتی ہیں. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یوں پانی آ رہا ہے اور ایسے پانی گرتا ہے اور ایسے گٹر ابلتے ہیں, تو گٹروں کے ابلنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر سیاستدان کہے گا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس پورے پروسیس میں جو بارش برسانے کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا. دیکھو اللہ انسان کو ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ اس کو بارش کی ضرورت ہی نہ ہو, لیکن اللہ نے انسان کے لیے پانی کی ضرورت رکھی, اور پھر غیب سے اللہ نے کیسے اس کے لیے انتظامات کیے. اگر یہ سمندر اتنا زیادہ نہ ہوتا, 3 گنا سمندر ہے نا زیادہ, اتنا زیادہ نہ ہوتا تو جتنی بارشیں دنیا میں ہو رہی ہیں اتنی نہ ہوتی, نقصان ہوتا ہے انسان کو. پانی زیادہ چاہیے نا انسان کو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے بارش کا. ہمیں تو لگتا ہے کہ بارش بے ڈھنگی ہو رہی ہے, لیکن جو سائنسدان ہے نا اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں بارش میں بے ڈھنگا پن نہیں ہے. جتنی بارش ہو رہی ہے زمین کے لیے اتنی ہی ضروری ہے. یہ بڑا ایک خدا نے, اللہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے بارش کے اوپر, ایک کنٹرول کے ساتھ چلتی ہے بارش. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں پاکیزہ پانی. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, تاکہ ہم مردہ زمین کو زندگی دے دیں. میں ابھی 3-4 دن پہلے تھر کا وزٹ کر کے آیا ہوں. ان بارشوں کی وجہ سے تھر میں جو ہریالی پھیلی ہے ماشاءاللہ, غریب لوگ اس قدر خوش ہو گئے, جانوروں کے پیٹ بھرنا شروع ہو گئے. پورے سال ہم گوشت کھاتے ہیں, اگر یہ بارشیں ختم ہو جائیں تو یہ گوشت بولو بھائی نہیں ملے گا, گوشت نہیں ملے گا, دودھ نہیں ملے گا, نہ گوشت اور نہ دودھ. اللہ نے بارش کے پانی کو کے بارے میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اسی آسمان کے پانی میں تمہارا رزق ہے. رزق, رزق کسے کہتے ہیں یہ خوب سمجھیں. رزق عربی میں رزق کا وہ مفہوم نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں تو رزق اکثر روٹی پانی کو کہتے ہیں نا. آج مجھے آپ لوگ بہت ڈھیلے ڈھیلے کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھو عربی میں رزق کسے کہتے ہیں؟ نصیب مفروضہ, نصیب مفروض. زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات چاہیے نا انسان کو, ان تمام لوازمات کو انسان کا رزق کہا جاتا ہے. یہ کپڑے بھی رزق ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ تمہیں رزق حلال کو شادہ نصیب فرمائے, تو کیا مطلب پھر انڈے پراٹھے کھلائے, کپڑے نہ دے تمہیں پہننے کے لیے, گھر نہ دے, سواری نہ دے؟
ہے بھائی. تو رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری لوازمات. زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ضروری لوازمات چاہیے ان تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق. تو اللہ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، یہ جو آسمان سے پانی برس رہا ہے اس میں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جتنی چیزیں چاہیے وہ ساری اس میں موجود ہیں. اس میں موبائل بھی ہے. حقیقت ہے بارش برسنا بند ہو جائے موبائل کا بزنس بھی ختم ہو جائے گا. اسی میں بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے کنوینس کا خرچہ بھی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف تو توجہ جاتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بس بارش برسے گی تو گھاس اگے گی تو جانور کھائیں گے تو گوشت ملے گا تو دودھ پیئیں گے تو کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اس سے گندم پیدا ہوگی اور اس سے جناب سرسوں پیدا ہوگی. بس ایسا نہیں ہے بھائی. اس سے کپاس پیدا ہوتی ہے, اس کپاس سے کپڑا بنتا ہے, ٹیکسٹائل ملیں آباد ہوتی ہیں. جب ٹیکسٹائل ملیں آباد ہوتی ہیں تو کمپنی کے مالکان بھی پیسہ کماتے ہیں اور کمپنی کے ملازمین بھی پیسہ کماتے ہیں. اس پیسے سے وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی ادا کرتے ہیں. اس پیسے سے وہ بچوں کی دوائیں بھی خریدتے ہیں. جب وہ دوا خریدتے ہیں تو جو ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دوا خریدنے کے قابل بنتا ہے. کیا ہو گیا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی ہیں؟ اب یہ بات اگر میں انگلش میں کہوں تو مان لیں گے لوگ, اردو میں کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں مان رہے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, اور پنجابی میں کہوں تو پھر بالکل ہی نہیں مانیں گے. تو لوگوں نے عجیب معیار بنایا ہوا ہے نا زبانوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسی آسمان کے پانی میں کیا ہے؟ رزق ہے, رزق. اب یہ جو بارش برس رہی ہے یہ ہمارے بچوں کی اسکول کی فیسیں لے کے بھی آ رہی ہے, یہ بچوں کی دواؤں کے بولو نا بھائی خرچے لے کے بھی آ رہی ہے, یہ بیماریوں کے خاتمے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, یہ کے ای ایس سی والوں کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, یہ کے ایم سی والوں کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے. حالانکہ ہمیں ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ان کو بدنام کریں, لیکن بزبان حال یہ ہمارے ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہے. یہ فضاؤں کو صاف کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت رکھی. اگر یہ ختم ہو جائے تو ٹیکسٹائل ملیں چلیں گی؟ بتاؤ بھائی, کپاس ہی پیدا نہیں ہوگی تو ملیں کہاں سے چلیں گی؟ لوگ کہتے ہیں پیٹرول تو بارش سے نہیں پیدا ہوتا. تو پیٹرول کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں؟ پیٹرول کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے ہم ملازمت کے لیے گھر سے آفس جائیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے. جب آفس نہیں رہے گا تو اس پیٹرول کو پیو گے کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اور یا ٹرک لے جا رہے ہوتے ہیں مال ادھر سے ادھر, جب وہ مال ہی نہیں رہے گا تو وہ ٹرک پیٹرول ڈال کے کریں گے کیا؟ ہر چیز کا خاتمہ ہے اگر اللہ آسمان سے بارشیں برسانا بند کر دے, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جب آسمان سے پانی برستا ہے وہ انجوائے بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہمارے زندہ رکھنے کا انتظام کر رہا ہے. ہماری ملوں میں پہیے گھومتے رہیں گے اور ہماری روزی روٹی چلتی رہے گی. اور جو اللہ کے منکر ہیں, چاہے صراحتاً انکار کرتے ہوں یا اپنے عمل سے انکار کرتے ہوں, وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ نہ وہ ملکی سطح پہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے نہ وہ انفرادی سطح پہ. وہ اسی بحث میں لگے رہیں گے کہ اللہ کے اس حکم کا فائدہ ہے یا نقصان ہے, اسی میں لگے رہیں گے. تو یاد رکھیں یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں, قرآن مجید میں اللہ نے ان نعمتوں کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے. وہ ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ کچھ وقت کے لیے ہیں, ہمیشہ کے لیے بولو نا بھائی نہیں ہے, کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے نا, تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. انسان پر بھی موت آنے والی ہے اور اس کائنات پر بھی موت آنے والی ہے. انسان پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی. اچھا جو بجلی چمک رہی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یسبح الرعد بحمدہ,
جب بارش برستی ہے نا اور بادل گرجتے ہیں تو یہ بادلوں کی گرج اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت ہے نا تو شان سے ہوگی, ٹھیک ہے نا, شان سے ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. جب بارش ہوتی ہے, بادل آتے ہیں, اتنا زبردست کرنٹ پیدا ہوتا ہے, دھماکے ہوتے ہیں اس سے, ایسی گرج, تو یہ بھی, اس کی بھی کوئی لاجک تو ہے. وہ تو ظاہر ہے اللہ کا ہر کام کسی لاجک کے تحت ہی ہو رہا ہے نا. لیکن یہ کیوں اللہ نے رکھا ہے, اس کی بھی اللہ نے وجہ بیان کی. فرمایا یہ بجلی کی کڑک اور اس زوردار آواز, یہ بھی کیا کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح, کہ تمہارا رب ہر لحاظ سے کامل ہے. چونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے تو کچھ آواز کے ساتھ ہونی چاہیے نا بھائی. کیا خیال ہے, کہتے ہیں نا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, تو کچھ دھوم سے ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے یار یہ بارش برستی اتنے لوگ ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں, اس میں یہ کہاں سے رحمت ہو گئی. میں نے کہا اصل رحمت یہی ہوتی ہے جب اللہ چھپڑ پھاڑ کے دینا تو 25-30 لوگ لنگر کے نیچے, جب بھائی لنگر صحیح طرح سے تقسیم ہو رہا ہو تو کچھ لوگ لنگر کے نیچے دبیں گے کہ نہیں دبیں گے. کیا خیال ہے بھائی جان, مزاروں پہ لنگر بٹتا ہے, میں نے کبھی گیا نہیں ہوں لیکن دیکھا ہے, یوٹیوب پہ بھی نظر آ جائے گا, لنگر مزار لکھیں آ جائے گا انشاءاللہ. تو اور سنا بھی ہے, تو وہ اگر لنگر بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہو تو کچھ لوگ دبیں گے نا اس کے نیچے. تو اللہ جب آسمان سے پانی برساتا ہے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے ہوتا ہے, اتنا برستا ہے, اتنا برستا ہے. اللہ تعالی ہمارے سابق چیف جسٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نسل روکنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بہت برسا رہا ہوں بہت. آپ دیکھو نا جیسے ہی بارش برسنا شروع ہوتی ہے پرنالے کیسے, چھتوں کے پرنالے کیسے بہنا شروع ہو جاتے. ابھی میں یہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا بارش میں نہاتے ہوئے, وہ پرنالے گر رہے تھے. میں نے کہا یار وہ جیسے گلگت اور بلتستان میں ہوتا ہے نا آبشاریں بہ رہی ہیں, 4 چھینٹے پڑتے ہیں پرنالے, کیسے پانی بہ رہا ہے, کیسے پانی بہ رہا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, شہر تباہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے بارش کو تباہی کے لیے نہیں برسایا, ہے رحمت, لیکن اللہ کہتے ہیں شان سے برسے گی کہ 25-30 لوگ اس میں ڈوب کے ہلاک ہو جائیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی موت کا وقت متعین ہے, تو بعض دفعہ میں اس طرح سے مار دیتا ہوں, وہ مرنا تھا انہوں نے ٹرک کے نیچے آگے, مرنے سے بہتر تھا کہ کرنٹ لگ کے بارش میں مر گئے. تو اللہ مار دیتا ہے. مقصد انسانیت کی خدمت ہے, مقصد انسانیت کو پر احسان کرنا ہے. یہ جو پانی کی کمی ہو رہی ہے اللہ کی قسم, یہ اس لیے نہیں کہ نسلیں بڑھ رہی ہیں, آبادی زیادہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جس حساب سے پانی برسا رہا ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے, تھوڑا نہیں بہت زیادہ. اور جس حساب سے اس نے زمین میں اسپیس رکھی ہے لوگوں کے رہنے کے لیے, وہ اس وقت کی موجودہ آبادی کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے. نہ اسپیس کی کمی ہے دنیا میں اور نہ وسائل کی کمی ہے. یہ جھوٹ بولا جاتا ہے, بکواس ہے, جھوٹ ہے جو ہماری کتابوں میں, اسکول کی کتابوں میں غلط گنتیاں پڑھائی جاتی ہیں. اور خدا کو اس سے بہت غضب آتا ہے کہ کمبختوں میں اتنا پانی برسا رہا ہوں, ایسے رزق کی فراوانی کر رہا ہوں, اور تم کمبختوں مجھ پہ الزام لگاتے ہو کہ اگر ہم نے 3-4 بچے پیدا کر لیے تو کھانے کو ملے گا کہاں سے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی شیخ صاحب لنگر بانٹ رہے ہوں, 10 غریب بیٹھے اور وہ 100 تھیلیاں پھینک دے, اور 10 غریب کہہ رہے ہیں 11واں آ گیا تو یہ کم پڑ جائے گی, تو سیٹھ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا کسی اور پہ یہ الزام لگاتے, مجھ پہ تو الزام نہ لگاؤ, دیکھ نہیں رہے صبح شام اپنی آنکھوں سے. تو بارش میں اتنا پانی برستا ہے کہ اگر ہم اس کو اسٹور کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو پانی کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایوب خان کے دور سے کہا جاتا ہے اب تک کوئی ڈیم بنا ہی نہیں ہے. یہ چور اچکے جب تک ہم پر مسلط رہیں گے میرے بھائی, بچے 2 کیا 1 بھی پیدا ہوگا نا, بلکہ نسل بھی روک لو گے, بھوکے ننگے مرو گے تم, سمجھ رہے ہو. اور ان بھوکے, ان چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے ہمیں اولاد کی ضرورت اور زیادہ ہے, تاکہ بڑھاپے میں ہماری اولاد کما کے ہمیں کھلائے. یہ چور اچکے ہمیں ایک تو رزق ہم سے چھینتے ہیں, اوپر سے ہمیں ہی کہتے ہیں اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہو جاؤ, تاکہ بڑھاپے میں یہ کمبخت ہمیں پینشن دیں گے نا, صحیح ہے نا, یہ کمبخت ہمیں کھلائیں گے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو ڈیم
بنے اگر, پوری دنیا میں یہ نظام ہے, بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں, پانی کو اسٹور کیا جاتا ہے بہت. دیکھو ابھی کراچی میں جتنا پانی پینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, عقل کہتی ہے کہ اتنا پانی ہمیں نظر آتا ہے کیا؟ ہر گھر میں کتنے گیلن پانی استعمال ہوتا ہے, کتنی بڑی آبادی ہے کراچی کی. ایک شہر کی بات کر رہا ہوں, بعض گھروں میں 24 گھنٹے نل کے کھلے رہتے ہیں, وہ نل کا کھول کے بھول جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صاحب نل کا کھلا رہ گیا تھا, پانی نہیں ٹینکی میں, جب ٹینکی میں پانی آیا تو وہ 6 مہینے کے لیے بیرون ملک جا چکے تھے, 6 مہینے بعد آئے تو پتا چلا کہ نل کا کھلا ہوا ہے. ایسے واقعات بھی ہوئے. تو اتنی عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو پانی کا مل جانا یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اور جتنی پیش گوئیاں یہ ماہرین معیشت جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, جتنی پیش گوئیاں, یہ جو بچے روکو والی پیش گوئیاں ہیں نا اور پالیسی, یہ 150-200 سال سے چلی آ رہی ہے کہ نسل روکو ورنہ اگلے 50 سال میں یہ ہو جائے گا, نسل روکو ورنہ اگلے 100 سال میں یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. جتنی پیش گوئیاں تھی 100 سال پہلے مالتھس نے کہا تھا یہ ہو جائے گا 100 سال کے بعد, کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ انسانی تاریخ میں انسانیت کو اجتماعی سطح پہ جتنا بہترین رزق ابھی مل رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا. رزق کی بات کر رہا ہوں, صرف روٹی پانی کی نہیں. تو بارش اللہ کی قدرت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے بھائی؟ اللہ نے. اور وہ چھپڑ پھاڑ کے روزی دے گا. جب تک بارش برستی رہے گی حماری ملیں چلتی رہیں گی اور ہمیں روزگار ملتا رہے گا. اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو وہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوگی, وہ آبادی بڑھنے سے یا اللہ کی طرف سے رزق کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہوگی. تو جب بھی اللہ کی کسی نعمت کو دیکھا کرو میرے بھائی, اللہ سے یہ دعا مانگا کرو, اے اللہ اس نعمت کے شکر کی توفیق دے دے, اس نعمت کے شکر کی توفیق دے دے. اور شکر کیا ہے نعمت کا؟ اللہ کی نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دل ایسا نہ بن جائے کہ گناہ کے تصور سے شرم آنا شروع ہو جائے, اس وقت تک وہ دل نہیں ہے. وہ صرف باڈی کے لحاظ سے دل ہے, وہ تو گدھے میں بھی ہوتا ہے. وہ دل جس میں احساسات ہوں, جذبات ہوں. وجاء بقلب سلیم, قرآن کریم کہتا ہے نا کہ آخرت میں کامیابی اس کو ملے گی. وجاء ربہ بقلب سلیم, جو اپنے رب کے پاس ایسا دل لے کر آیا جو دل برائیوں سے پاک تھا. تو پتہ ہی چلا بھائی, ایک تو دل کولیسٹرول سے پاک کرنا جتنا ضروری ہے, برائیوں سے پاک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور یہ دل کی برائی ہے کیا؟ دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی نعمتیں دیکھ کر بھی اللہ سے محبت نہ پیدا ہو, جذبات مر جائیں, احساس مر جائے. دیکھو ایک بات سنو, کوئی آپ پر احسان کرے صبح و شام, پھر وہ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہے, تو اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو آپ کو اس کام کا انکار کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو نا بھائی. اگر آپ کو شرم نہیں آ رہی, آپ نے کام تو کر دیا, اس کی نافرمانی نہیں کی, کام تو کر دیا, آپ نے کہا اتنے احسان کیے ہیں تو چلو یار میں کر لیتا ہوں, کیا جا رہا ہے, تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنا ٹھیک نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو انکار کرتے ہوئے شرم آ رہی ہو, یہ کیفیت پیدا ہو جائے. تو علماء کہتے ہیں, بزرگان دین کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں, زنا چھوڑ دیں, شراب چھوڑ دیں, نماز قضا کرنا چھوڑ دیں, والدین کو ستانا چھوڑ دیں, رشوت کھانا چھوڑ دیں, بد نظری چھوڑ دیں, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں, فحش چیزیں, ویب سائٹیں دیکھنا چھوڑ دیں, لڑکیوں سے حرام لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دیں. صرف اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ صحیح دل اس شخص کا ہوتا ہے کہ اسے جب پتہ چل جائے کہ بھائی اللہ نے اس چیز کو غلط قرار دیا ہے تو اسے وہ کام کرتے ہوئے شرم آئے. کرتے ہوئے نہیں, تصور, کیونکہ کرتے ہوئے تو کرنا تو شروع کر دیا اس نے, تصور سے شرم آئے, بھئی کیسے کر لیتے ہو. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی, جوان ہے, جوان خوبصورت, اور بادشاہ کی بیوی بھی کوئی کم خوبصورت نہیں ہوگی, اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے, مصر میں تھی,
کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ بدنامی کا خطرہ. عورت جب خود دعوت دے رہی ہو تو منع کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی عورتیں الٹا بلی کس پہ ڈال دیتی ہیں؟ مرد پہ ڈال دیتی ہیں، بدنام کر دیتی ہیں. اور لوگ اس قسم کی باتوں میں عورت کی بات کو شوق سے سنتے ہیں. تو تمام راستے زنا کے آسان ہو چکے ہیں. بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے، بلکہ انکار کرنے میں بدنامی کا ڈر ہے، اور ہوئے بھی. انکار کرنے میں جیل جانے کا خوف ہے، اور چلے بھی گئے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ عطا کیا. مجھے تو میرے بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے، میں تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، میرے رب نے مصر کے محلات میں پہنچا دیا. اب میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو تصور سے شرم آ رہی ہے نا ان کو. حالانکہ یہاں شیطان بہکا سکتا تھا کہ آپ تو مسافر ہیں، آپ پر تو بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو میں تو ویسے ہی اتنی ٹینشن میں ہوں، باپ سے بچھڑا ہوا، میں ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اگر اس برائی میں وقتی طور پہ پڑ جاؤں تو پھر کیا حرج ہے اس میں؟ شیطان یہ ساری پٹیاں پڑھا دیتا ہے، اور انہی پٹیوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. وہ اللہ کی نعمت کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کنویں میں بہت سے لوگ گرے ہیں، نکلے نہیں ہیں، میرے رب نے مجھے، بولو نا یار کیا ہو گیا، نکالا ہے. پھر اب یہ منفی پہلو تو یہ کہ بازاروں میں بکاؤں غلاموں کی طرح، پیغمبر کی اولاد اور بک رہا ہوں کہاں؟ بازاروں میں. یہ نیگیٹو پہلو تھا نا. شیطان یہاں بہکاتا ہے، ہم جیسے ہوتے تو شیطان بہکاتا کہ یار ہم تو بازاروں میں بکیں، کوئی ہماری عزت ہے، آج چلو ایک موقع مل رہا ہے تو اپنی ٹینشن تو تھوڑی دور کرو نا. اور وہ بھی انکار کرنے میں کتنی آزمائشیں ہیں. لیکن نہیں، بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آ رہا، بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے اس کو ٹھکانہ بادشاہ کے محل میں دے دیا. سمجھ رہے ہو؟ اپنی تھنکنگ کو انسان پازیٹیو کرے نا تو ہر نیگیٹو میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، اور سوچ ہی کم بخت کی غلط ہو تو ہر مثبت چیز میں بھی منفی پہلو. اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی مالی نقصان ہو جائے، ہائے میرے یہ ہو گیا، ہائے میں تو مر گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہے. میں ان سے کہتا ہوں روٹی کھانے کو مل رہی ہے؟ ہاں مل رہی ہے. میں نے کہا بہت سے لوگوں کا ایسا نقصان ہوا روٹی سے بھی گئے، تو آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اب ضرورت کی ملے گی تو کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ. حقیقت ہے. ایک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ میں، پریشان. میں نے کہا بہت سو کی دونوں ٹوٹی ہیں، ایکسیڈنٹ تو بہت سے لوگوں کے ہوئے ہیں، دونوں ٹوٹی ہیں، شکر کرو ایک باقی رکھی. تو یہ نہ سوچا کرو ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، بولو اللہ نے ایک سلامت رکھی، کم از کم بیساگی سے تو چل سکتا ہوں. اور جس کی دونوں ٹوٹ گئی وہ کیا سوچے گا؟ ہاتھ باقی ہیں، ٹھیک ہے نا، زندگی باقی ہے. جو منفی سوچ رکھنے والا آدمی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا، اور اللہ بھی خوش نہیں ہوتے اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہوں. وہ اگر سمجھتا ہے اللہ میرے ساتھ غلط کر رہا ہے تو پھر تمہارے ساتھ غلط ہی ہوگا، اور اگر تم سمجھتے ہو اللہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو اس غلط میں بھی اچھا ہو جائے گا، اللہ اس میں برکت رکھ دے گا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دے دیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، احسن مثوایا، ایسا بہترین ٹھکانہ دیا. حالانکہ وہ جھونپڑی میں بھی رہتے تو یہی کہتے، لیکن جو جو نعمتیں ملی ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو. انہ ربی احسن مثوایا. اللہ کو آپ کا یہ جملہ کتنا پسند آیا، کتنا پسند آیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کو برائی سے بچایا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ایسا ہوا تاکہ ہم ان کو برائی سے ہم نے ان کو پھیر دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. تو انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے. زانی دنیا میں بہت گزرے ہیں، آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں. زنا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کیونکہ ہماری حکومتوں کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ عفیف اور پاک دامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں.
ابھی جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا نا عبایا کا اسکولوں میں, ہمارے ایک استاد سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہے ہیں میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے بیچارے کو ہتھیار ڈالنے پڑے, سب لوگوں نے مخالفت کی, جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے عبایا کی مخالفت کی. تمہارا کیا جا رہا تھا یار, اگر وہ بچیاں عبایا پہن لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ وہ گورنر یہاں تک بیچارہ اتنے پریشان ہوئے, وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ایک عبایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے, شیعہ بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے. اگر قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی اس وقت اسلام کا نام استعمال نہ کرتے پاکستان وجود میں نہ آتا. تو یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی, آپ کو ایک کنٹری دے دیا, اللہ نے اپنا کام کر دیا, اور آپ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک قانون پاس ہونے کے بعد ختم ہو رہا ہے, تو بس زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی؟ تباہی نہیں آئے گی تو غربت, مہنگائی. دیکھو مسلم کنٹریز کو غیر مسلم پر قیاس مت کرو, ان کی کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں, ہماری کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں. بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے تھے, جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہ نے غلام بنا دیا, اور فرعون پیغمبروں کو شروع سے ہی نہیں مانتا تھا, اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی. وہ تو پہلے سے نافرمان تھا, مگر پھر بھی مصر میں فرعون کو ایک تھوڑی تھا, فرعون تو بہت سارے تھے, انہیں کی حکومت تھی. حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے بڑا نافرمان تھا, وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں, پھر بھی اللہ نے فرعون کو حکومت دی. اور بنی اسرائیل جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ غلام بنا دیا. پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں, پھر اللہ انہیں دوبارہ فرعون پر حکومت عطا کرتے ہیں. کافر کتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے, کیسا باغی بن جائے, وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے, مسلمان خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا, ذلیل در ذلیل در ذلیل ہوتا رہے گا. ہمارے لبرل حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم عبایا کا قانون ختم کر کے, کو ایجوکیشن کو بحال کر کے, ملک میں اس طرح کا ماحول پیدا کر کے جو بڑی طاقتیں ان کو خوش کر لیں گے, ان سے قرضے مل جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا. نہیں کرے گا, آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا, آپ دنیا میں ذلیل سمجھے جاؤ گے, غلام سمجھے جاؤ گے. دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیا ہو جائے, وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ مجھ سے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا, اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, ہمارے جو دوست احباب ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ پاکستان فلمیں بناتا ہے ویسی بنتی نہیں ہے. ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, غریب, تو میں نے کسی دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی, اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ اس طرح سے ناچ ہی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں, یہ اس طرح کی فلمیں بنا ہی نہیں سکتے جیسی. تو میں نے کہا بھائی وہ بے حیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہی ہے یہ وہ اس اسٹائل میں بے حیائی بھی نہیں پھیلا سکتے, پکڑے جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا, وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے, ان جیسا ناچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ناچنا کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے. بتاؤ کوئی صدر یا وزیر اعظم اگر ناچے اچھا لگے گا؟ پتہ چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے. تو جو چیز وقار کے خلاف ہے اس میں کافر ہم سے زیادہ اچھا ہے. ان کے یہاں مائیکل جیکسن بھی پیدا ہوگا, ان کے یہاں اس جیسے ڈانسر پیدا ہوں گے, ہمارے یہاں بڑے مشکل ہیں, کیونکہ وہ اس طرح ہو تھوڑا سا ایک غیرت کا رہے گا نا, وہ تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے بھائی آپ ان چیزوں میں. بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ جتنی بھی کوشش کر لو تو چھوڑ دو ان کو, بولو یہ ناچنا گانا آپ میراثی ڈھولکی آپ اچھے ہو, آپ ڈیفنس کی لائن میں محنت کرو, آپ ایجوکیشن پہ محنت کرو. ہم نہیں ہو سکتے ویسے. تو اللہ نے ایک حدود رکھی ہے نا, ایک پردہ رکھا ہوا ہے. دیکھو اسلامی ملکوں میں بھی بہت ساری ملکوں میں بے حیائی پھیلی ہے, لیکن پھر بھی وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. ترکی بڑا لبرل کنٹری ہے, اور ایک
تقریباً 100 سال سے لبرل بنانے کی ان کے حکمرانوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ترکی کی گورنمنٹ کو, ترکی کی جو حکومت ہے یا ترکی کی جو کنٹری ہے اس کو بالکل یورپ جیسا بنا دو, مگر اب بھی یورپ جیسا نہیں بنا سکے کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے, اسلام کے اثرات ہیں ان کی نسلوں میں. بہت بے حیائی پھیلی ترکی میں مگر پھر بھی یورپ جیسے نہیں بن سکے. ایک لاشعوری طور پر نا ان میں حیا ٹرانسفر ہوئی ہے. تو آپ میرے بھائی جس ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, جس قسم کی ترقی میں جو لبرلزم والی ترقی ہے, آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ اپنے ملکوں میں ان کو یہ چیزیں آپ سے زیادہ اچھی نظر آتی ہیں, آپ ان جیسے نائٹ کلب نہیں بنا سکتے. تو آپ حیا کو فروغ دو تاکہ وہ کمپیئر کریں کہ یار ہمارے معاشرے میں دیکھو اور ان کے معاشرے میں دیکھو, ہمارے اسکول کی بچیوں کو دیکھو کیسی بے شرم ہوتی ہے, اور مسلمان ملکوں کے اسکول کی بچیوں کو دیکھو اسکارف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح سے تو شاید آپ کا کوئی تشخص برقرار ہو جائے اور آپ کو کچھ لوگ ان میں سلوٹ کرنا شروع کر دیں, ورنہ آپ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو چھوڑ دو اس چیز میں, آپ کو عزت نہیں ملے گی. عرب کنٹریز کا بھی یہی حال ہے, بے حیائی کو پھیلا دیا تو کیا ان عربوں کی عزت ہو رہی ہے دنیا میں؟ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کتابیں پڑھا کرتے تھے, کوئی گورا عرب کنٹری میں وزٹ کر کے آتا جہاں اسلام نافذ ہے, خوش ہو کے جاتا. میں نے ایک بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ عرب جو میاں بیوی تھے نا وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, بہت پرانی بات ہے. پھر جب وہ اپنے ملک میں گئے تو انہوں نے کتاب لکھی, اپنا واقعہ لکھا, کمپیئر کیا کہ کیسے حیا کے نظام سے نکل کر ہم بے حیائی میں آ رہے ہیں, اور وہاں کتنا اچھا فیل کرتے تھے. بھائی بے حیائی ایسی چیز ہے ایک وقت تک اچھی لگتی ہے, اس کے بعد انسان کو یہ اچھی نہیں لگتی. حیا اچھی لگتی ہے انسان کو. آپ اپنے ملکوں میں اگر بے حیائی پھیلاؤ, یہ پرانے سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, اب بھی بہت ملکوں سے بہت بہتر ہے, لیکن جا اسی ٹریک کی طرف رہا ہے جہاں ساری دنیا جا رہی ہے. تو وہ ان چیزوں سے آپ سے متاثر نہیں ہوں گے, وہ کہیں ہمارے ملکوں میں یہ تم سے زیادہ ہیں, تم کہاں تک پہنچو گے. حیا کے نظام کو آپ فروغ دو تو وہ آپ کو سلوٹ کریں گے, کہیں گے ہمارے ہاں سب کچھ ہے, یہ نہیں ہے. تعلیم بھی ان کے ہاں بہت ہے. تو آپ نے ایک چیز آپ کا ترہ امتیاز تھی, ایک چیز آپ کے لیے قابل فخر تھی. دیکھو ایک آدمی کی بیوی مکمل پردہ کرتی ہو یا پردہ بالکل نہ کرتی ہو, تو اگر بالکل بھی پردہ نہیں کرتی, بالکل گوروں کی طرح رہتی ہے, تو بہت سی ماڈرن عورتیں اس کو لائک کریں گی, ماشاءاللہ براڈ مائنڈڈ ہے. دیندار عورتیں پسند نہیں کریں گی. ایسا ہی ہوگا نا. اور ایک خاتون ہے بہت زبردست پردہ کرتی ہے, تو ماڈرن عورتیں ممکن ہے کچھ اعتراض کریں, لیکن دیندار خواتین اس کو لائک کریں گی. لیکن جو بیچ کی خاتون ہے اسے نہ پردے والی پسند کریں گی اور نہ, بولو بھائی, ماڈرن عورتیں. ماڈرن عورتیں اس پہ اعتراض کریں گی, باہر نکلتے ہوئے عبایا لیتی ہے اور جو پردے دار ہے کہیں گی باہر جب نکلتی ہے تو چہرہ تو تمہارا کھلا ہوا ہوتا ہے, تم جوان ہو اور چہرہ کھول کے گھوم رہی ہو, مردوں سے بات چیت کر رہی ہو, تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو بیچ کا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے بھائی یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں, اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہو, پیغمبروں پر تمہارا ایمان ہے, تم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے, اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے, اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا, جیسے کہ ہو رہے ہیں, ہم بھوکے ننگے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, اللہ ان نعمتوں کا استحضار نصیب فرمائے اور ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی بہت جذبات میں آتے تھے اور بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نعمت کا ہمیں شکر کی توفیق دے دے, اور فرماتے تھے میرے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں جب میں بارش دیکھتا ہوں کہ میرا رب سخاوت دکھا رہا ہے اپنی, اور اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے. کیسے زمین آباد ہو جاتی ہے. اور اتنی بڑی رحمت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے گاؤں سے, یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے, بارش بند ہو گئی ہے, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش کی دعا کی, اتنی بارش ہوئی ہے 3 دن تک برستی رہی ہے. وہ صحابی دوبارہ آئے, یا رسول اللہ کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں, جانور ہلاک ہو رہے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں, آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے, یہ تو رحمت ہے, اے اللہ اس کو ہمارے اطراف کی طرف لے جا, ہم پر نہیں بلکہ ہمارے شہر کی سے آبادی سے دور اطراف کی طرف لے جا. علماء نے لکھا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند کرنے کی دعا نہیں مانگی, کیونکہ قرآن بہت تذکرہ کر رہا ہے اس کا. تو اللہ جیسے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی حیات اور زندگی دے دے. دل مردہ ہیں, زمینیں زندہ ہو رہی ہیں, زمینوں میں پیداوار پیدا ہو رہی ہے, مگر دل میں اللہ کی محبت کے چشمے جاری نہیں ہو رہے. اور قرآن نے اس کی بہترین مثال دی ہے, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, فرمایا کہ او اشد خشیہ, کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پھر فرمایا پتھروں میں بھی تین قسم کے پتھر ہوتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں, یہ لڑکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اپنی جگہ پہ جامد ہوئے ہوئے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اور کچھ ایسے جس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا, وہ بھی کبھی پانی نکالنا شروع کرتا ہے اور کبھی اثرات قبول کر کے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے, ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں, یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ زنا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, اور نہ فحش فلمیں اور بیہودہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ زنا اور نہ بدنظری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ دل ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. لیکن اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے, فرمایا ہم جو یہ بارشیں برسا رہے ہیں اور نعمتیں تمہیں دے رہے ہیں, تمتعوا, فائدہ اٹھاتے رہو, فإن مصيركم إلى النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. اللہ پیدا کر کے مار کے چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹی ہو کے ختم, نا 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 نا. یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے. آج لوگ تکبر کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو. میں نے بتایا نا لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں, بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں. مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, بہت مزے اڑاؤ, شرابیں بھی پیو, زنا بھی کرو, حرام دوستی. جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو, ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو, یتیموں کا مال کھاتے رہو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے, انٹرنیٹ پر پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے اسکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, مزے اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو. ان مصیرکم الی النار, آنا آگ کی طرف ہے, کیونکہ میں رب ہوں, میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی, تمہارے حساب سے نہیں ہوگی. وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے, چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا. یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے, مہلت, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو. نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں موت کا جب وقت آئے گا, پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا. زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا, وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا, تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی. فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا, جب پہلا غوطہ کھایا ہے توبہ کی نا اس نے, اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی. کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو, پوری تشریح شرح کے ساتھ حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے. صحیح ہے نا, میری جو بنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا, وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے. اللہ فرماتے ہیں آل آنا, اب ایمان لا رہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے, ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, تو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی, آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پہ گڑ گئے. آج
कैसा इबरत का निशान बना हुआ है, कैसा पड़ा हुआ है, मसाले लगा लगा के तो उसको महफूज रखा जा रहा है। और अल्लाह फरमाते हैं ये तो उसकी बॉडी है जो तुम्हें नजर आ रही है, उस पर गुजर क्या रही है हम तुम्हें बताते हैं। अन्नार, आग है, युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, जिस आग पर सुबह और शाम उसको जलाया जाता है। वयौम तक़ूमुस्साआ, और जब क़यामत कायम होगी, अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, अल्लाह फरमाएंगे कि हम हुक्म देंगे फरिश्तों को कि फ़िरौन को इससे सख्त अज़ाब में डाल दो। आपको फ़िरौन लेटा हुआ नजर आ रहा है, कुरान कह रहा है लेटा हुआ नहीं है वो, सुबह और शाम आग में जलाया जा रहा है इसको। हजारों साल गुजर गए, सुबह भी आग में जलता है, शाम को भी आग में जलता है। और फरमाया अभी क़यामत आने दो, जहन्नम में हमेशा के लिए दाखिल करूंगा जो इससे भी ज्यादा सख्त है। वही यतहाज्जून फिन्नार, और फरमाया जहन्नम में जाने के बाद क्या होगा, आपस में इनके मुकालमे को अल्लाह ने जिक्र किया है कि जो फिरौन के मातहत थे वो फिरौन से कहेंगे तेरी इताअत और फरमा बरदारी में, तेरी हुकूमत की वजह से हमने मूसा की बात नहीं मानी, उसे कमजोर कहा। तू कहता था मूसा को बोलना नहीं आता, मूसा के पास हुकूमत नहीं है, मूसा हमारी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, मूसा हमारी तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं है, हमने तेरी दावत की वजह से मूसा की बात का इनकार किया, आज हम आग में जल रहे हैं। फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, क्या एक दिन के लिए तो हमसे आग को दूर कर सकते हो? तो वो कहेगा कि मैं खुद इस जहन्नम की आग में जल रहा हूं, मैं तुमसे आग को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं सब मिलके जहन्नम के दारोगा के पास जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नार ली ख़ज़नती जहन्नम उदऊ रब्बकुम, के फरिश्तों से कहेंगे तुम अल्लाह से दुआ करो कि कुछ अजाब में तखफीफ हो जाए, कुछ मोहलत मिल जाए। तो फरिश्ते जवाब में कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? मूसा कलीमुल्लाह जिससे अल्लाह कोहे तूर पे हम कलाम हुआ करता था, उसने तुम्हें डराया नहीं था कि तुम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो? कहेंगे कालू बना भला, वो कहेंगे जरूर। अल्लाह फरमाएंगे फिर ऐलान होगा फदउ वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ने हम पर पाबंदी लगाई है, तुम्हारी सिफारिश करने पर तुम खुद अल्लाह को पुकारो। अल्लाह फरमाते आज उनकी पुकार बेकार जाएगी, कोई उसे सुनने वाला नहीं होगा। देखो जब तक जिस्म में रूह है, एक दफा इंसान तौबा के आंसू बहा दे, एक दफा अल्लाह से कह दे कि ए अल्लाह मुझसे जो जुर्म हुआ, अगर किसी ने जिना किया है एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। अगर किसी ने शराब पी है एक दफा कह दे कि अल्लाह आइंदा नहीं पीऊंगा। अगर किसी ने अपने वालिदैन को सताया है एक दफा कह दे अल्लाह आइंदा नहीं सताऊंगा। अगर किसी ने विरासत खाई है एक दफा कह दे अल्लाह हक वापस करूंगा, आइंदा किसी का हक नहीं दबाऊंगा। अगर किसी ने इंटरनेट पर बेहुदा फुहश फिल्में देखी हैं एक दफा कह दे अल्लाह दो देख चुका आइंदा बोलो भाई नहीं देखूंगा। अल्लाह फरमाते हैं इसके कहने में ताखीर हो सकती है। वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, कैसा ही बड़ा से बड़ा जुर्म कर ले उसके बाद जब अल्लाह से तौबा करेगा बशर्ते कि रूह जिस्म के अंदर मौजूद हो, अल्लाह फरमाते हैं यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, अल्लाह सिर्फ गुनाह को माफ नहीं करेगा बल्कि ये अल्लाह को गफूर और रहीम पाएगा। गफूर भी पाएगा, पाने का मतलब है महसूस करेगा कि अल्लाह ने इसके जुर्म को माफ कर दिया है, और रहीम भी पाएगा कि मजीद रहमतें भी कर रहा है। ये उस वक्त तक अल्लाह की तरफ से भाई पैकेज है जब तक रूह जिस्म के अंदर मौजूद है, क्योंकि गैब का मामला है। जब इस रूह और जिस्म का रिश्ता कमजोर हो गया एड़ियां रगड़ते रहोगे लेकिन अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उस वक्त के आने से पहले पहले सुधरने की तौफीक अता फरमाए, और इस बेहयाई का जो तूफान हमारे मुआशरे में फैला हुआ है अल्लाह इस बेहयाई के तूफान से हमें भी और अपने अहलो आयाल और अपनी औलादों को भी बचने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.